السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ ہر پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آج میرے سامنے جو ہم ایک انالیسس کرنے جا رہے ہیں ایک ضلع کا، وہ ہے ضلع رحیم جار خان۔ ضلع رحیم جار خان جس کی سرحد جو ہے وہ آخر میں ادھر جا کے سندھ سے مل جاتی ہے۔ یہاں پر قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں پر 2-3 سیٹس کے اوپر میں اپنا اس ویلاگ کے اندر انالیسس کروں، پھر 3 سیٹس جو ہیں وہ اگلے ہم اپنے ویلاگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ بات کرتے ہیں ہم پہلے ایم این اے کے حلقے کی۔ پہلا جو ایم این اے کا حلقہ ہے یہاں پر وہ ہے این اے 169 169 خانپور تحصیل اور خان بیلا والا علاقہ جو ہے، یہاں پر یہ اس ایریا کے اندر یہ سیٹ آتی ہے۔ یہاں پر سید مبین احمد جو ہے پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے، اور ان کا یہاں پر غلام رسول کوریجا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ یہاں پر مقابلہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر سید مبین احمد جو ہے یہ ڈیفیکٹ کر کے چلے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پر سید مبین احمد کو یہاں پر ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ جو ہے مخدوم سید مرتضی محمود کو، احمد محمود کے جو بیٹے ہیں، وہ اس دفعہ یہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ جو خواجہ غلام رسول کوریجا صاحب تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا، وہ اب ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر چلے گئے۔ یہاں پر راجہ محمد سلیم صاحب جو ہے، سلیم ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اس سیٹ کے اوپر جو سید مبین، ہم پرسنالٹی کی بات کر لیتے ہیں، پارٹی کو پھر دیکھتے ہیں۔ سید مبین احمد جو ہے ان کا اپنا یہاں پر ووٹ بینک موجود ہے 40 سے 50 ہزار ووٹ۔ پچھلی دفعہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مل گیا تھا، اور یہاں پر اس لیے یہ یہاں پر جیت گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک یہاں پر اتنا ہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں پر 85 سے 90 ہزار کے قریب ان کو ووٹ پڑا تھا۔ اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا موجود ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر کینڈیڈیٹ تبدیل ہو چکا ہے، یہاں پر اب غلام رسول کوریجا نہیں لڑ رہے الیکشن، بلکہ مخدوم احمد محمود کے بیٹے سید مرتضی محمود الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس لیے اس پرسنالٹی کا بھی یہاں پر اثر پڑے گا۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سید مبین احمد کو اس دفعہ ہار نصیب ہوگی۔ یہاں پر محمد سلیم، راجہ سلیم جو ہے، راجہ سلیم نے ابھی اپنی کمپین سٹارٹ کر دیا ہے ایسا ایسا۔ وہ کس طرح سے کیچ اپ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ابھی تک کے مطابق اس سیٹ کے اوپر 3 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ سپیڈ پکڑائے، کوئی نہ کوئی مقابلے کے ہمیں فضا نظر آئے۔ ابھی تک کے مطابق آج 17 جنوری کے مطابق یہاں پر ابھی تک راجہ سلیم جو ہے وہ 3 نمبر پر ہے۔ اگر ہم پہلے نمبر کی بات کریں تو پہلے نمبر کے اوپر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مرتضی محمود موجود ہے، اور یہ سیٹ سید مرتضی محمود آج کی تاریخ تک بڑی آسانی سے جیت رہے ہیں۔ سید مبین صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ لوگ جو پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا 25 سے 30 ہزار ووٹ لینے کے بعد جیت گئے تھے، اب وہ ڈیفیکٹ کر کے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے پرابلم ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے ان کے خلاف وہ بڑا غصہ ہے ان کو۔ پھر جس طرح کی اب سیاست ہو گئی ہے، پہلے یہ کوئی اثر نہیں لیتا تھا، اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، کس بندے نے پارٹی تبدیل کی وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کسی نے پارٹی ادھر تبدیل کی کسی نے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اگلے دن وہ کسی اور پارٹی میں ہوتا تھا، اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اب جس حد تک سوشل میڈیا ہو گئے، اور یہ جو پارٹی تبدیلی ہے، پارٹی کو تبدیل کرنا ایک اتنا بڑا سیاسی گناہ سمجھا جاتا ہے، اب کے بعد یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ لوگوں کو بتایا ہے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ انہی کو تبدیل کیا گیا تھا۔ پہلے تو ان کے ساتھ لوگ ملے تھے، اب جب ان کے خلاف لوگ گئے تو انہوں نے ایک حوالے سے ایک کمپین سٹارٹ کی کہ یہ جو پارٹی سے لوگ غداری کرتے ہیں، یہ ایکچولی اپنے علاقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں۔ یہ سیاسی غداری کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس بات کا ہم نے دیکھا ہے پچھلے 7-8 ماہ میں بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ وہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا، بہت پاورفل لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے۔
یہاں پر حکومت بھی نون لیگ کی موجود تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر ان کو شکست کیوں ہوئی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیریٹو جو یہاں پر بلڈ کیا ہے کہ یہ جو لوٹے ہوتے ہیں، جو سیاسی، میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے، یہ جو سیاسی حوالے سے جو لوگ پارٹیاں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے یہاں پر لوگ کیا کہتے تھے جی، علاقوں کے اندر جو بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ تبدیل کرتا، دیکھیں جی میں تو علاقے کی بھلائی کے لیے اس پارٹی میں گیا تھا، اب میں علاقے کی بھلائی کے لیے اس پارٹی میں چلا گیا ہوں۔ پہلے جی مسلم لیگ نون نے یہ گناہ کیے تھے، اب جی تحریک انصاف نے یہ گناہ کیے، تو وہ اپنے آپ کو ایک پاک دامن پریزنٹ کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے سیاست کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرسنالٹی کا ووٹ بینک ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر پارٹی جو پریویل کر رہی ہے، پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کا نیریٹو زیادہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو آپ روہی میں بیٹھے ہیں، آپ دامان میں بیٹھے ہیں، آپ کسی تھل میں بیٹھے ہیں، آپ کسی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دبئی سعودی میں مزدوری، ایک مزدور کر رہا ہے، کوئی چرواہ ہے، سب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کون سی پارٹی ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ ہے۔ اب یہ بھی سب کسی کو پتہ چل چکا ہے کون کس پارٹی میں پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے۔ تو وہ جو مفادات تھے، جو یہاں پر پولیٹیشین اپنے حق، اپنے مفادات کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے تھے، اس الیکشن کے اندر ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ 2022 کا وہ ایک ٹریلر تھا، ہم نے دیکھا تھا، وہ صرف پنجاب کے اندر تھوڑے سے سیٹوں کے اوپر تھا، اب یہاں پر بہت سارے سیٹوں کے اوپر یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے سید مبین جو ہے یہاں پر ان کا جیتنے کا چانس بہت کم ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹ بینک ہے، پاکستان پیپل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کیا ہے، مخدوم صاحب خود بہت اچھی کمپین کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے سید مبین کے ساتھ تھے وہ اب سید مرتضی محمود کے ساتھ جا رہے ہیں، احمد محمود صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ بھی یہاں پر سیم، میں نے ان کی تقاریر سنی ہے، وہ یہی پلی لے رہے ہیں۔ دیکھیں جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کل نون لیگ کو دھوکہ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا، اب دوبارہ جو نون لیگ کو دھوکہ دیں گے۔ تو یہ جو نیریٹو ہے وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مکس اپ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اس کے ساتھ تڑکا لگا رہا ہے، تو یہ ایک ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم دوسری سیٹ کی بات کریں، یہاں پر NA 170، یہاں پر پچھلی دفعہ شیخ فیاض الدین کینڈیڈیٹ تھے اور وہ جیت گئے تھے، 13 میں بھی شیخ فیاض الدین تھے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کا پہلے یہ خیال تھا، ان کا اپنا بھی خیال تھا، یہ خود شاید الیکشن نہ لڑیں گے، یہ اپنے بیٹے کو یہاں پر الیکشن کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ پارٹی کی طرف سے یہ دباؤ آیا کہ نہیں، یہ الیکشن اس طرح سے آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے بیٹوں کو یہاں پہ کھڑے کر دیں، تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تو اس لیے شیخ فیاض الدین خود یہاں پر آ گئے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر شیخ فیاض الدین نے جو 77 سے 78 ہزار ووٹ لیے تھے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر، ان کا مقابلہ یہاں پر ہوا تھا محمد غوث سے، میاں غوث محمد کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ انہوں نے تقریباً 60 ہزار ووٹ لیے تھے۔ یہاں پر جب ٹکٹ کی باری آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے 2 سے 3 کینڈیڈیٹ موجود تھے ٹکٹ کے لیے، جن میں یہ بھی موجود تھے، اجاز شفیع صاحب بھی موجود تھے، یہاں پر چودھری میاں اجاز شفیع صاحب یہ بھی موجود تھے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جب ٹکٹ کا اعلان کیا تو یہاں پر میاں غوث محمد کا ہی نام تھا۔ اب میاں غوث محمد اس سیٹ کے اوپر بہت سارے انالسٹ جو ہیں جو وہاں رحیم یار خان کی سیاست کو بڑے گہرے انداز سے دیکھ رہے ہیں، بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی پہلے سے یہ خیال تھا کہ اگر یہاں پر میاں غوث محمد یہاں پر آ گئے تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے یہ جو فیاض الدین ہے ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی، اور وہ اب یہ بات ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر میاں غوث محمد جو ہے وہ ان کو یہاں پر MNA کا ٹکٹ ملا ہے۔ یہاں پر جو دوسرے یہاں کا کینڈیڈیٹ تھے چودھری اجاز شفیع صاحب، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے MPA کا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے اس بات کو منوانن تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے پورا پیچ اپ بنا لیا ہے۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے میاں غوث محمد MNA پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، اور اجاز شفیع ایک سیٹ کے اوپر ونگ کے اوپر MPA بن رہے ہیں۔ اب
ان کا پورا یہ جو پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر ووٹ بینک تقسیم ہو سکتا ہے، اگر ایک کینڈیڈیٹ کہے جی مجھے ٹکٹ نہیں ملا، دوسرا کہے کہ مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا، تو دونوں کھڑے ہو جائیں، تو اس سے پھر پرابلم تھا اور فیاض الدین جو ہے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک اچھی فائٹ ہوگی اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی رحیم جار خان کے ہر حلقے کے اندر موجود ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ میرے خیال میں کوئی تنویر صاحب تھے، انہوں نے جہاں پر ٹکٹ پیپلز پارٹی کا تھا اور انہوں نے 40,000 ووٹ لیے تھے، لیکن اس دفعہ سابقہ وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی صاحب آ گئے دوبارہ۔ حامد سعید کاظمی پہلے پچھلے الیکشن کے اندر وہ آزاد حیثیت میں رہے، پیپلز پارٹی سے وہ جدا ہو گئے تھے، اس دفعہ ان کو دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر حامد سعید کاظمی کے آنے کی وجہ سے اب یہ فائٹ جو ہے، جو پہلے صرف 2 طریقے سے چل رہی تھی، اب یہ 3 وے ہو گئی ہے۔ حامد سعید کاظمی گو کہ ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں ہے، پولیٹیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کے حوالے سے کہ وہ 80,000 ووٹ لے لیں گے، لیکن وہ جو ہے ان کا ووٹ بینک یہاں پر 50,000 کراس کر چکا ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ 75 سے 80,000 ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی یہاں پر اب 65 اور 70 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو یہاں پر جو کمپین جیسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے جہاں پر میاں غوث محمد اور اعجاز شفیع صاحب نے پچھلے 2 سے 3 دن میں جس طرح کی کمپین کی ہے یہاں پر، اور ان کو جس طرح سے رسپانس ملا ہے، تو شیخ فیاض الدین جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ مجھے بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں شیخ فیاض الدین ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے، لیکن جو ان کے اپوننٹ ہیں، ان کے جو مخالف ہیں، ان کو بڑی تیزی سے کیچ اپ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ولاگ کے اندر آج کی تیسری سیٹ کے اوپر، یہ ہے NA 171۔ یہ سیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ 3 نہیں 4 طریقے سے ہوگا۔ یہاں سے اگر پہلے ہم بات کریں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون پچھلی دفعہ جس بندے کو ٹکٹ جاری کیا تھا وہ تھے معین الدین علی ہاشمی صاحب، مخدوم معین الدین علی ہاشمی صاحب کو ٹکٹ دیا تھا، 29 سے 30,000 ان کو ووٹ ملے تھے۔ اس دفعہ جب ٹکٹ کی باری آئی تو ان کا پہلی فرصت میں نام ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے اپنے انالیسس میں بتایا تھا کہ اس سیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل جائے، لیکن وہ جب کھاتا بند ہوا پھر ایک اور آپشن جہاں پر یہ آیا کہ شیخ فیاض الدین کے جو ایک اور ہیں شیخ عماد الدین، شاید ان کو یہاں پر پٹ کیا جائے یا شیخ فیاض الدین یہاں پر آ جائے، لیکن وہ بھی جب نہیں ہوا تو بعد میں جب سپلیمنٹری انہوں نے اپنی لسٹ جاری کی تو معین الدین علی ہاشمی کا وہاں پر نام موجود تھا۔ معین الدین علی ہاشمی جو ہے وہ پیورلی اپنے ووٹ بینک کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، ان کو نون لیگ کا جو ہے 8 سے 10,000 ووٹ یہاں پر ملے گا، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ یہاں پر 40 سے 45,000 کے قریب، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پچھلی دفعہ مخدوم شہاب الدین سابق وفاقی وزیر وہ تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مخدوم شہاب الدین یہاں پر کمپین بھی کر رہے تھے، وہ بہت سارے جگہوں کے اوپر اپنے میٹنگز کر چکے ہیں، اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح طرح سے انہوں نے کمپین شروع کی ہوئی تھی۔ لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنے ٹکٹ کو آخری موقع کے اوپر تبدیل کیا، مخدوم طاہر رشید کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، مخدوم احمد محمود صاحب کے بڑے قریب لوگ، یہ جب ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر یہاں پر بھی مخدوم احمد محمود کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، یہاں پر مخدوموں کا تگڑا ووٹ ہے، یہ سیٹ ہی مخدوم سارے کے سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہاں پر اسی طرح سے ہیں۔ یہاں پر پاکستان پہ پارٹی بھی ایک بہتر پوزیشن میں ہو سکتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کر وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر بات کریں پچھلی دفعہ جو جیتے تھے مخدوم خسرو بختیار نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اس دفعہ،
انہوں نے آگے کر دیا ہے جناب مخدوم ہاشم جمع بخت کو. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وزیر خزانہ رہے ہیں. تو وزیر خزانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اچھے خاصے کام کرائے ہیں, بڑے تگڑے تگڑے کام کرائے ہیں لوکل لیول کے اوپر, پھر وفاقی سطح کے اوپر ان کے بھائی مخدوم خضر بختیار صاحب موجود تھے. تو انہوں نے یہاں پر کام کے حوالے سے بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن یہاں پر اب ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ہے. پچھلی دفعہ ان کو ضرور وہ یہاں سے 25 سے 30 ہزار ووٹ سے جیت گئے تھے, لیکن ان کے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی تھا. اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے, بس 15 سے 18 ہزار تقریباً ووٹ بینک ہے, شاید اتنا ہو. اب کے بعد یہاں پر ان کے ساتھ وہ ووٹ نہیں ہے, لیکن مخدوم ہاشم جمع بخت نے اس ووٹ کو کور اپ کر لیا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے. تو اس سیٹ کے اوپر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخدوم ہاشم جمع بخت جو ہے وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ ہے. پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں کی حمایت کر دے, کیونکہ انہوں نے یہاں پر کوئی پارٹی کے خلاف بات نہیں کی تھی, پارٹی چھوڑ کر بھی نہیں گئے تھے, لیکن اس وجہ سے انہوں نے بھی یہاں پر علیحدہ سوچا کہ مجھے علیحدہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے. تو پھر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ ہیں, ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا. یہ بڑے تگڑے تگڑے وکیل ہیں یہاں پر, بڑے ان کا ابھی ایک الیکشن کمیشن کے اندر رولا بھی چل رہا ہے. ان کے یہاں پر کاغذات نامزدگی کے حوالے سے مسئلہ تھا, پھر ان کو الیکشن سیمبل کے حوالے سے مسئلہ تھا. وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات چلی بھی ہے کہ انہوں نے وہ بڑے جو RO صاحب ہے ریٹرننگ افسر, ان کے ساتھ بڑے لڑ بھی رہے ہیں, جس کا الیکشن کمیشن نے پھر نوٹس بھی لیا تھا. لیکن اس بات کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے, لیکن ان کا اتنا زیادہ یہاں پر ووٹ بینک نہیں ہے. یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ کہیں بھی قریب تک نہیں ہے. اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے مخدوم طاہر رشید کا اور یہاں پر مخدوم ہاشم جمع بخت کا, اور مخدوم ہاشم جمع بخت یہاں پر یہ سیٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ کمفرٹیبلی جیت جائیں گے. تو آج اس ولاگ کے اندر ہم نے رحیم یار خان کی 3 MNA کی سیٹس NA 169, NA 170 اور NA 171, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اپنا انالیسس بتایا ہے. کوئی بھی بات ہو آپ شیئر کیجئے, یہاں پر لائک ضرور کیجئے, کیونکہ لائک جو ہے وہ ہمارے لیے, ہمارے چینل کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے, اور سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ.